وہ یہ ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کے اندر اس وقت رائج جو گورننس آرڈر 2018 ہے اس کے تحت گلگت بلتستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے یعنی کہ چیف کورٹ گلگت بلتستان میں ججز کی اسامیاں 7 ہیں، جبکہ سپریم ایپیلیٹ کورٹ جو ایپیکس فورم ہے گلگت بلتستان کا جوڈیشری کا، اس میں 3 ججز کی اسامیاں ہوتی ہیں۔ اور وفاق میں ہماری جب حکومت آ گئی اس کے بعد الحمدللہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی ہسٹری میں آپ کا چیف کورٹ گلگت بلتستان کا کورم پورا ہوا اور 7 ججز اس ٹائم بیٹھے ہیں۔ دیامر میں سرکٹ بینچ جو ہے الحمدللہ وہ بھی بن چکا ہے۔ بلتستان میں آپ کا سرکٹ بینچ بیٹھا ہے، چیف کورٹ کے 1 ججز وہاں بیٹھتے ہیں اور روٹیشن پہ وہاں ڈویژنل بینچ بھی کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ہوا، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری آنے کے بعد جو ایک کمٹمنٹ تھی لائر کمیونٹی سے، کیونکہ میں نون لیگ لائر ونگ کا ایک وہ بھی ہوں، عہدیدار بھی ہوں، تو اس حوالے سے جو کمٹمنٹ تھی وہ الحمدللہ آنے کے بعد پارٹی پریزیڈنٹ کی کوششوں سے حفیظ صاحب کی وہ مکمل ہوا۔ اب ایک اور چیز، سپریم ایپیلیٹ کورٹ میں جو ججز کی اپائنٹمنٹس تھیں، جو 2 ویکینسیز خالی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں کہ گلگت بلتستان کی جیلوں کے اندر جو قیدی ہیں وہ جب تک سپریم کورٹ اس کی سزا یا جزا کا فیصلہ نہیں کہتا، وہ ایک الزام ہے، وہ ایک ملزم ہے۔ اب سپریم ایپیلیٹ کورٹ میں 1 جج بیٹھے ہیں، 2 ججز کے حوالے سے مشاورت مکمل ہو کر جب ججز کی تعیناتی پر بات پہنچی تو گلگت بلتستان کے چیف منسٹر صاحب ایک ریٹ پٹیشن لے کر چلے گئے، اور یہ کنٹینویشن ہے وہی ثاقب نثار صاحب کے 2019 کے اس فیصلے کی، جس کو ایز اے جماعت بھی اور جس کو ایز اے اس وقت کی گورنمنٹ ہم نے تھرو ایک درخواست کے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی تھی لارجر بینچ کے سامنے کہ یہ جو جوڈیشری کی حد تک آپ نے تعیناتی کا ایک طریقہ کار وفاقی حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے اس پر ہمیں اعتراضات ہیں، یہ ایک آزاد خود مختار ادارہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے اپائنٹمنٹ سپریم ایپیلیٹ کورٹ میں نہ ہو کہہ کر اس کی یہ ہوئی کہ جا کر وہاں سے سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں خالد خورشید صاحب نے وہاں پر پیٹیشن فائل کی اور سٹے آرڈر لے لیا وفاق کے خلاف، کیونکہ بینگ چیئرمین جی بی کونسل وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں۔ اب وہاں پر 2 ججز کی اسامیوں پہ سٹے چل رہا ہے، اور دوسرا نیچے چیف کورٹ میں آپ کو یہ گوش گزار کروں کہ جون کے بعد ادھر اس سے بڑا عدالتی بحران آئے گا جب یہ جو 6 ججز بیٹھے ہوئے ہیں چیف کورٹ کے، دیامر سرکٹ کے بھی، بلتستان کے بھی اور گلگت میں، ان کی پروبیشن کا جو میعاد ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے، اس کا پروسیس جون میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اب ہوا یہ کہ جیسے پارٹی پریزیڈنٹ نے کہا کہ وہ جو باقیات اعلیٰ عدلیہ میں وہ صوبہ اس میں وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو مخصوص بینچ کے سامنے وہ کیس لگا اور پہلے دن ہی وفاق کو سنے بغیر، نوٹس کیے بغیر اس پہ سٹے حکم امتناعی جاری کر دیا گیا کہ وفاق کوئی تعیناتیاں نہ کرے سپریم ایپیلیٹ کورٹ میں ججز کے حوالے سے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ کل کی جو سماعت ہوئی اس میں ایک ڈرامائی موڈ اختیار کیا گیا ہے، یا تو وہ ہم تو سمجھتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا وہ فرمائشی پروگرام تھا، وہ فرمائشی پروگرام ایسا کہ ہم نے آج تک 16 سال کی پریکٹس میں نہیں دیکھا کہ ایک بینچ جو ہے وہ ایک کیس کو دوسرے بینچ کو ریفر کر دیتا ہے لیکن حکم امتناعی کے ساتھ ریفر کرتا ہے، یعنی جہاں وہ کیس لگا تھا اس نے سٹے آرڈر کے ساتھ کہ وفاق کوئی تعیناتیاں نہیں کرے گی گلگت بلتستان کی سپیریئر جوڈیشری میں یا جو موجودہ 6 ججز ہیں ان کے حوالے سے، وہ لارجر بینچ 7 رکنی کے پاس بھیج دیا جہاں جی بی کے تمام کیسز 1999 2000 سے پینڈنگ ہے 58 کیسز۔ اب وہ بینچ بنے گا کب، وہ کیس سنے گا کب؟ تو یہ ایک اتنا بڑا عدالتی بحران ہے جس پر جہاں گلگت بلتستان کا ہر خاص و عام آدمی، چاہے وہ کہیں ہسپتال میں ہے، کہیں وہ کاروباری طبقہ ہے، وکلا رہ گئے تھے، ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے بعد وکلا تحریک بھی اس حوالے سے شروع ہوگی، احتجاج شروع ہوگا جب عدالتوں کو تالے لگ جائیں گے۔ اب وہ حکم امتناعی جاری کر کے سپریم ایپیلیٹ کورٹ کے لارجر بینچ کو بھیج دیا کیس کہ جناب یہ اختیار سماعت لارجر بینچ کے پاس ہے، اور شام کو ہی آپ کے نوٹس میں ہو کہ 13 جون سے وہاں پر چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں گرمیوں کی، ستمبر تک، تو تب تک تو سپریم عدلیہ سپریم کو ایپیلیٹ کورٹ جو ہے 4800 کیس کا فگر بتا رہا ہوں آپ کو، اپیلیں پینڈنگ ہے 4800 سپریم ایپیلیٹ کورٹ میں۔ جب تک وہاں 2 ججز نہیں ہوں گے وہ سنگل جج سن نہیں سکتا۔ جو سنگل جج پہلی دفعہ وکلا کی ڈیمانڈ پر سپریم ایپیلیٹ کورٹ کے چیف جج
GB کی ہسٹری میں, جوڈیشل ہسٹری میں وکلاء کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ سرونگ یا ریٹائرڈ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جسٹس چیف جج بنے. الحمدللہ ہماری وفاق میں حکومت آنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, جن کا ایک وسیع تجربہ 10-15 سال کا تھا, وہ یہاں پر آ کے ایز اے چیف جج بیٹھے. ان کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا گیا. تو اس طرح سے جو آپ کے حد آپ کو یہ گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے, جہاں مختلف بحرانوں کا ذکر حفیظ الرحمان صاحب پارٹی پریزیڈنٹ نے کیا, یہ وہ بحران ہے جس کا ایفیکٹ جو ہوگا وہ پورے معاشرے کے اوپر ہوگا جب آپ انصاف کے دروازے بند کر دیں گے. اور اس کو ایز اے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن پٹیشنز ہیں, جو قانون کہتا ہے 120 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور سپریم ایپیلیٹ کورٹ کے اندر سے سپریم ایپیلیٹ کورٹ نے بھی یہ ٹریبیونلز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ 120 دن کے اندر ان کا پٹیشنز کا قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اب اس کو بھی ایک ٹول کے طور پر, سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی یہ صوبائی حکومت کوشش کری ہے. اس کی ایز اے وکیل بھی اور ایز اے جماعت کا ورکر ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو ججز کی تعیناتیوں کو کنیکٹ کر کے الیکشن پٹیشنز کے ساتھ جو بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے, یہ بند ہونا چاہیے اور عدلیہ کو آزادانہ طور پہ کام کرنے دیا جانا چاہیے.